میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، جب ان سے ملاقات ہوتی کسی نہ کسی حوالے سے وہ ضرور اس بات کو دہرا دیتی کہ اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت عطا کرنا۔ میں نے ان سے کئی بار سوال کیا کہ رسول اللہ کے شہر میں تو سارے لوگ جانا چاہتے ہیں، آپ وہاں شہید کیوں ہونا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کی شہادت کا تو مقام ہی بہت بلند ہے، اور میرے دل کے اندر یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہر میں موت عطا کر دے، اس شہر میں شہادت دے دے۔ شہادت کا مقام بہت بلند ہے، مرتبہ بہت اونچا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، اس کے بلند مقام کی وجہ سے۔ کیا ایسا کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے انسان اگر شہید نہیں ہوتا تو شہیدوں جیسا اجر پالے؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں ادا کرتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اور رات کی نماز بھی ادا کرتا ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو ان سارے اعمال میں روزہ بھی ایک عمل ہے۔ روزے کا اجر کتنا بڑا ہے! روزہ دار کو اللہ تعالیٰ شہداء کے برابر کر دیں گے، صدیقین کے برابر کر دیں گے۔ روزہ رکھیے، اجر پائیے، روزے کی رغبت دلائیے، خود روزہ رکھیں، دوسروں کو روزہ رکھوائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔